دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس طاقت اور قوت ہے، مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے۔ اصلی چیز جس لیے مالک نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور زندگی اور موت کے درمیان ایک مہلت عطا فرمائی، وہ امتحان کی مدت ہے۔ اس کے اندر جو مالک چاہتا ہے وہ جو شخص بھی جس مقام پر ہو اگر اسے پورا کر دے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کو پورا نہ کرے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہ اٹھے گی مالک کی بارگاہ میں۔ جو دنیا نے اپنے معیار مقرر فرمائے ہیں ان سب کو مالک قلعدم کرتا ہے کہ یہ جھوٹے پیمانے ہیں، تمہارے اوزان اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز تلے۔ یا ایھا الناس، خطاب ہے سارے انسانوں سے کہ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ انا خلقناکم، ہم ہیں جنہوں نے تم کو تخلیق دی، اور تمہاری یس چلتی ہے من ذکر و انثی، ایک جوڑا ہے، ایک مرد اور ایک خاتون ہے جن سے تم سب پیدا کیے گئے۔ اب اس کے بعد کوئی اپنی برتری دکھاتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ایک فرد ہوں، میرے باپ دادا یہ کچھ تھے۔ تم سیاہ فام ہو اور میرے رنگت پر نگاہ ڈالو، تم خالی ہاتھ اور میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تم ملک عرب کے رہنے والے ہو اس لیے سرفراز اور عجم تمہارے سامنے کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا یہ سارے پیمانے ہیں، یہ جھوٹے پیمانے ہیں، اصل میں خود اپنی اصل کو پہچانو کہ ایک جوڑے سے تم کو پیدا کیا گیا۔ باقی کوئی قبیلہ شان کے ساتھ اپنی بڑائی بیان کرے کہ ہمارے باپ دادا یوں تھے، تو فرمایا گیا یہ جو ہم نے تم کو اجازت دی ہے اس انتہا گاہ میں ہم لائے ہیں، اور ایک ہم نے تم سے امتحان لیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم تم کو پیدا کریں بغیر تمہارے کسی حق کے، تمہارے لیے زمین کو ہم برابر کریں، آسمان کی چھت بنائیں، دن و رات کو ہم گردش دے، رزق کے لیے ہمارا انتظام ہے، سانس لینے کے ہوائیں ہم کھلائیں۔ ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے سوائے ایک چیز، اور صرف تم نہیں بلکہ جن کو بھی ہم نے بھیجا ہے اس زمین کے اوپر ان سے ایک ہی تقاضا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بس ایک چیز وہ کر دکھائیں تو وہ کامیاب، اگر اس میں کمی ہو جائے، اس میں کوتاہی کرے تب ان کی ناکامی یقینی ہے۔ فرمایا ایک چیز ہے، ہم نے سب کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، مدت دی ہے زندگی اور موت کے درمیان، اور ان سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے نمک خوار ہو، نمک حلالی کرنا، ہمیں اپنا آقا ماننا، ہماری غلامی کا قرادہ اپنی گردن میں ڈال کر باقی جتنی اور چیزیں ہیں سب کو قابل کریں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اوروں کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ محنت کریں گے، کما کر لائیں گے، خزانے بھریں گے۔ مالک فرماتا ہے ہم دینے والے تو ہم ہیں، ہم کو کیا ضرورت، ہم ایک آزمائش میں ہم نے تم کو ڈالا ہے، اور یہی غلامی کی آزمائش ہے کہ نمک خوار ہو، نمک حلالی کر کے دکھا جانا۔ اور یہ زندگی جو مولد ہے، ہو سکتا ہے کہ عمارت کے تخت پر بیٹھے ہو یا پیٹ کی آگ میں جلتے رہے ہو، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو غلام کا رویہ کسی حالت میں ہونا چاہیے وہ تمہارا رویہ ہے یا نہیں۔ باقی ہم نے تم کو جو تقسیم کیا ہے، اجازت دی ہے، قومیں بنے ہو یا ان سے کم اس کے حصے ہیں، قبائل ہیں، تو یہ فخر و ناز کی چیز نہیں ہے، یہ برتری کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں کرتا۔ یہ تو اس لیے ہے لتعارفوا، کہ پہچانے جا سکو۔ مطالبہ سب سے ایک ہے، ابتدا سب کی ایک ہے، یہ اس لیے کہ پہچانے جا سکو کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ باقی یہ کوئی بڑائی یا کمتری کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک پیمانہ ہے جس کے اوپر ہم سب کو یادتے اور نامتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے یہاں کرامت اور خرابی و خستگی کا جو پیمانہ ہے وہ تقوی کا، اور ہم ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم خبیر،
ہم کو فریب دینا جل دے کر کوئی نکل جائے فرمایا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہم علیم بھی ہے اور ہر بات سے باخبر بھی ہے۔ تو یہ تقویٰ وہ ہے کہ کہیں پروردگار مومنین کو خطاب کرتا ہے، کہیں مسلمون اور مسلمین کا ذکر آتا ہے، کبھی ذاکرین ہے، کہیں مسلین کا ذکر آتا ہے، کہیں متقین کا ذکر آتا ہے۔ مراد سب سے ایک ہی ہوتی ہے کہ جو مطالبات مالک نے اپنے غلاموں سے کیے ہیں وہ 4 مطالبے ہیں سورہ والعصر میں اللہ نے مختصر طور پر سب کو سمیٹ دیا ہے۔ پہلی بات جو اللہ نے غلام کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کھاتے ہو تم بھی اور ساری دنیا میں جو کبھی آیا ہے تم سے پہلے یہ بات کو جو آئے گا اس کی بھی حالت یہی ہے۔ تو تقویٰ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا دل کی گہرائیوں سے اس کا احساس اور شعور پیدا کرو، زبان سے اس کا اقرار ہو اور عمل سے ثابت کر دکھاؤ کہ جس امتحان میں تم ڈالے گئے ہو اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے لیے تم اقدام کرنے پر تیار ہو۔ تو یہاں فرمایا گیا ہمارے یہاں عزت والا جو وہ ہے کوئی غریب صحیح یا کہیں کوئی امیر صحیح، لیکن جس کے اندر تقویٰ ہے اور تقوی کے لحاظ سے ہمارے یہاں پیمانے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہار گیا۔ اور تقویٰ بنا ہے وقایتی سے، اس کے معنی ہوتے ہیں بچ جانے کے، اور اس کی مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مالک کی بارگاہ میں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچ جائے اور اس کے بعد جو مالک کی طرف سے اس کی سزا مقرر ہے اس سے صاف چھوٹ جائے۔ اور اس تقوی کو مالک نے 4 چیزوں کا مجموعہ قرار دیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لاؤ کہ تم اور ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کا ایک ہی خالق ہے، ایک مالک، ایک رب ہے، ایک مدبر ہے۔ اور یہ ایسا ایمان ہے کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام کی گردش کا جو نظام ہے اس کو دیکھو، زمین کے اس طرح سے مسطح ہونے پر نگاہ ڈالو، آسمان کی بلندی اور اس کے بعد ہواؤں کے چلنے اور سورج اور چاند کے اوپر دیکھو، خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈالو، جو کچھ کھاتے ہو تمہاری میز دسترخوان پر آتا ہے اس کو دیکھو، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اور فکر کرو گے ایک بات سمجھ میں آئے گی، یہ کارخانہ بغیر کارخانے چلانے والے کے ناظم کے نہیں ہو سکتا، اور یہ نظام جو اس باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر 2 ناظم نہیں ہو سکتے جو حکم چلائیں۔ فرمایا پہلی بات جو اللہ چاہتا ہے، پروردگار کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مالک کو اور اپنے مالک کی وحدانیت اور توحید کو پہچانو۔ یہ بات بالکل طے کر لو کہ تم غلام ہو اور تمہارا صرف ایک ہی آقا ہے، اور ساری کائنات میں جتنے اور متنفس ہیں سب کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کا بھی ایک ہی آقا ہے۔ اب جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ دوسروں کو کسی صورت میں برابر یا شریک ٹھہرانے کا اب کوئی موقع باقی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ اپنے مالک کو اکیلا اپنا مالک مان لو، اور جتنے دوسرے ہیں مالک کی چادر پر ہاتھ ڈالے یا اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے اس کے تم دشمن ہوگے۔ غلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آقا کے دشمن کا وہ دشمن ہے۔ یہ بات پہلے ماننے کے بعد جب تم نے مالک کو اکیلا اور اپنا آقا مان لیا ہے تو اس کے بعد اب غلام کا رویہ یہی تو ہوا کرتا ہے کہ وہ فرما برداری کرے، اور مالک نے فرمایا کہ فرما برداری اس طرح سے غلام کو کرنا چاہیے جیسا کہ اس کے مالک نے صاف صاف صریح طور سے بتا دیا ہے اپنے کتاب کے نازل کرنے کے بعد، اور کتابی حد تک نہیں بلکہ اپنے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کتاب کی ایک تفسیر بیان فرما دی ہے، عملی زندگی سے سیرت پوری ان کی گواہ ہے کہ غلامی کا انداز یہ ہوتا ہے، ایک مالک کی غلامی اس طرح سے مانی جاتی ہے۔ تو جہاں ایمان کے اندر پہلا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو اکیلا مالک مانو، اور دوسرے جو ہمسری کا دم بھرتے ہوں ان سے صرف کنارہ کش نہ ہو بلکہ ان کا کفر کرو اور ان کے بدترین دشمن بن جاؤ۔ پھر جن باتوں کا حکم دیا ہے کہ کتاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور
جو کتاب کی تفسیر عملی زندگی میں آ رہی ہے ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ تمہارے پیش نظر رہے۔ اور دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ جب بات بھی تمہارے سامنے آ گئی، صاف بتا دیا گیا کہ غلام کا رویہ اور اس کی روش کیا ہونی چاہیے، پھر تو وہی روش اختیار کرو۔ اس کو عمل صالح کے ذریعے سے مالک نے بیان فرما دیا کہ اس کے بعد پہلی چیز یہ ہوگی کہ اپنے کو سرنگوں کر ڈالو، میٹ دو، اپنے کو ذلیل کرو اپنے مالک کے سامنے۔ اس کے لیے نماز مالک نے فرض فرمائی۔ پھر عبادات میں دوسرے احکام دیے کہ جو چاہے کسی انسان کی طبیعت پر گرا ہوں، لیکن غلام نے مالک کی رضا اور مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے ساری عبادات پروردگار عالم نے فرمایا ان کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد پھر عمل صالح کے معنی یہ ہیں، عبادات ہیں، اور پھر ہر مسئلے کے اندر زندگی کا کوئی تمہارا معاملہ ہو، اس کے اندر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، غلام کے لیے یہ سزاوار ہے یا نہیں سزا۔ تو اس طرح سے پوری زندگی تمہاری جب سے ہوش سنبھالتے ہو اور آخری ہچکی تک، جس کے بعد آنکھیں چڑھتی ہے، ماتھا پسینے سے بھیگ رہتا ہے، اور طاقتور ہاتھ اگر سینے پر ہوں تو جھلک جائیں تو انسان روک نہیں پاتا۔ یہ ایک مدت ہے، یہ ہمارے یہاں آزمائش ہے۔ یہ دو چیزیں ہونے کے بعد پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک ہی آقا ہے، سب اس کے غلام ہیں، تو جہاں اپنی حد تک غلام فرما برداری کرے گا، آقا کی خوشنودی کے لیے جان لگائے گا، وہاں اس کے دل کے اندر توق ہونا چاہیے کہ جب سب غلام ہیں سب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ تمہارے مالک کا یہی حق ہے۔ تو یہ تیسری بات شروع ہوتی ہے، تقویٰ کا مجموعہ ہے، اس میں تیسری بات یہ ہے کہ وہ پھر اللہ کے دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کی اپنی جان لگا کر، مان لگا کر، اوقات کو سمیٹنے کے بعد اس راہ میں اگر ڈالتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، اور پھر چوتھی چیز منفی سی چیز ہے کہ ساری خدائیوں کو للکار دینا، سارے قواعد کے خلاف کہنا کہ یہ تم کو اختیار نہیں تھا، تم خود مختاری کر رہے ہو، آج بادشاہ بنے ہوئے ہو اور اپنی جلاتے ہو، گردنیں تمہارے سامنے جھکتی ہیں، خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے ہو، قارون کے خزانے تمہارے اختیار میں ہیں، اپنی خواہش کے سامنے دنیا کو جھکا رہے ہو، کسی کی آبرو خرید رہے ہو، کسی کا ایمان، اور دین کے ٹھیکیدار ہو، جو چاہے تم چلاتے ہو، پرواہ نہیں کرتے کہ آسمان والے نے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کس ذمہ داری میں ڈالا ہے تم کو، اور بے پرواہ ہو جاتے ہو۔ جب تم نے یہ للکار دیا کہ مالک ایک ہے، اس کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ ایک غلام کے رویے کو مقرر کرے، اس نے مقرر کر دیا ہے، کسی کو سر منہ انحراف کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اور یہ بات ایسی کڑوی بات ہے کہ انسانیت برداشت نہیں کرتی، اکثریت بہرحال جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، جو اپنی راہ پر چلنا مناسب سمجھتے ہیں، جن کی خدائی کے ڈنکے پٹ رہے ہیں، وہ اس بات کو بہرحال نہ ماننے پر تیار ہوتے ہیں، نہ دنیا کو ماننے دیتے ہیں۔ اسی لیے چوتھی چیز اس تقوی کے لیے مالک نے بیان فرمائی ہے کہ کچھ ہو جائے، پھر آسمان زمین مل جائے، لیکن امتحان اسی غلامی کا، کسی وفا شعاری کا تمہارا امتحان ہے یہ زندگی کی اس مہلت اور مدت کے اندر۔ تو پھر جم جائے، سر خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے، اور چاہے ایک لمحہ بھی چین کا نہ ملے، ہر وقت آتش زیر پا رہو۔ لیکن یہ بات ہے کیونکہ اس کے بعد ایک موڑ، اسی موتی کا تو موڑ ہے، اس موڑ کے آگے تمہاری منزل آ رہی ہے۔ تو یہی بات بیان فرمائی گئی یہاں بھی کہ کسی کو کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں سیاہ رنگ دے کر یا خوبصورت سا چہرہ مہرا عطا کر دیا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فخر کی بات ہو، کوئی بڑائی کی چیز ہو۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان کہاں ہے، اور ایمان کا ثبوت عمل صالح سے، جس کے اندر تین چیزیں ہیں کہ خود اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ، دنیا کو آواز دو، اور اس راہ میں جم کر کھڑے رہنے کی کوشش کرو، اللہ کے دشمنوں کو للکارو اور اس میں کچھ ہو جائے، اللہ کے بھروسے پر اقدام سے باز نہ ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کبھی تقوی کا نام دیا ہے، کبھی انہیں کو پیار سے پکارتا ہے کہ میرے بندے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ یہ مومن ہے، اور کبھی ان کو مسلم کا نام دے کر اور ان کی خوبیاں بیان فرماتا ہے۔
تو یہ ایک چیز ہے اللہ کے ساتھ غلامی کا رشتہ، اور وہ ساری باتیں جو مالک نے مقرر فرمائی ہے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کو کون اپناتا ہے خوش دلی کے ساتھ اور اپنے مالک کے سامنے جھکا رہتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اس کی نافرمانی اگر ہو بھی جائے انسان ہے بہرحال تو دل اس کا لرز جاتا ہے اور پھر واپس پلٹتا ہے۔ ایک ہی ڈوری ہے، ایک ہی در ہے اس کا۔ یہ اصلی معیار اور پروردگار نے یہ پیمانہ مقرر فرمایا، اور اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پر عمل تھا۔ آج کی بات اور ہے، آج تو یہ معیار نہیں ہے کسی کی کامیابی اور ناکامی کا۔ آج تو یہ ہے کہ دنیا کے جو معیار ہے، کس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، حسن و جمال ہے، یہ ہوشیار چالاکی سے بات کرتا ہے، دنیا اس کے انگل میں ہے، یہ اور بات ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے پوری تاریخ اس زمانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا معیار ہے، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور ایک واقعہ اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے بھی اور یہ بھی دکھانے کے لیے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ان کا ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتا، جس طرح سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ سورہ عبسہ میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو آپ کے صحابی تھے، نابینا تھے، ایک دن آئے ہیں، شروع کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردار بھی بار بار انہوں نے سرداران قریش سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے اس کو التفات نہیں کیا۔ پروردگار عالم کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی شکوے کے طور پر کہ ہمارے نبی نے ایک نابینا جو خلوص کے ساتھ صرف تقوی کی تلاش میں آیا تھا، اس کی بات سننے کے بعد کچھ چہرے پر ناگواری ظاہر فرمائی اور لوگوں سے محو گفتگو رہے۔ حالانکہ اللہ کی نگاہ میں یہ شخص ہے ایسے 1000 لاکھ کروڑوں سے بھی زیادہ افضل تھا۔ اس نے مانا ہے، اپنے مالک کو مالک مانا ہے، یہ وفا شعار ہے، یہ نمک حلالی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ظالم جو بات سمجھتے بھی ہے صرف دنیا کا، ان کا تکبر کا یہ بھیجا ہے جس کے اندر سرمستی کا جذبہ بھرا ہوا ہے، بات ماننے پر تیار نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور اس کی طرف رخ نہ کیا۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو گیا تھا، جو معیار صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔